آج میں موجودہ وقت میں بے چینی کے بارے میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ بے چینی کیا کوئی جانتا ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس کے اثر سے بچ نہیں سکا اور غیر نجافتہ دنیا کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے جب تک وہ نفسیات دانوں کے پاس چلے نہیں جاتے، لیکن خدا کے فرزندوں کے لیے ہمارے پاس حل موجود ہے۔ ایسا سب کچھ جو ہم بے چینی کے لیے کر سکتے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ پہلا پطرس باب 5 شروع ہوتا ہے آیت 6 کے ساتھ، صرف 2 آیات دیکھیں گے۔ رسول لکھتا ہے کہ اپنے آپ کو فروتنی سے رکھو خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آئے دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرے پاس آ کر تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ساری بھلائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا، آپ نے ہماری زندگی کے ہر طرح کے حالات میں ہماری حفاظت کی ہے تاکہ ہم آپ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنی فکر آپ پر ڈالنا سیکھیں۔ اے باپ، آج ہم ان سب کو تیرے پاس لاتے ہیں جو اس خدمت میں مدد کرتے ہیں۔ آپ ان خاندانوں کو برکتیں عطا کر، ان کو اپنی بادشاہی میں مدد کر اور برکت عطا کر تاکہ آپ ان کی مدد کرے۔ اور آج کی صبح میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ جب میں بولوں تاکہ تیرے لوگوں کو ایسی تعلیم مل سکے جو اس کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ چل سکیں، تاکہ جس بات کی امید ہم کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی بے چینی کے بغیر گزار سکیں۔ اے باپ، یہ دعا ہم یسوع مسیح کے نام مانگتے ہیں، تیرا شکر ہو، آمین ثم آمین۔ بے چینی اس تعریف یوں ہے: فکروں کے احساس کا شکار ہونا یا کسی بھی معاملے میں بے قراری اور بے یقینی کی حالت میں گھبرا جانا۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، یہ فکر پریشانی کا احساس ہے، گھبراہٹ کا یا کسی بھی معاملے کے نتیجے کے متعلق غیر مطمئنی کا۔ بے چینی ایک ایسی کیفیت کو بیان کرتی ہے جو ذہنی سرگرمی کو خوف کی طرح ہلا دیتی ہے۔ جس طرح خوف کرتا ہے، آپ کی زندگی میں خوف آ جاتا ہے اور آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو خوف کی وجہ سے آپ ذہنی لحاظ سے کرتے ہیں۔ بے چینی بھی بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے اور آپ ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنی ساری غلطیوں کی سرگرمی میں۔ یہی بے چینی ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو سڑکوں پر غصے میں حد سے زیادہ دیکھتے ہیں، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اسی کے نیچے بے چینی ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آسانی سے الجھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ الجھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جو اس کے نیچے ہیں وہی بے چینی ہے، اور ہم بطور مسیحی صحیفے کے وسیلہ سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بے چینی کے ساتھ نپٹ سکیں۔ ابھی جو حوالہ میں نے پہلا پطرس کے پہلے خط سے چنا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے بالکل مختلف لگتا ہے، کیونکہ پطرس اس بات کے ساتھ شروع کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فروتن کرو اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرح اپنی بے چینی کو اپنے قابو میں رکھتا ہوں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے چینی میں رہتے ہیں؟ آمین۔ یہ آرام دہ نہیں ہوتی اور یہ آپ کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن پطرس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ اب لفظ فروتنی کی تعریف یوں ہے: تسلیم کر لینا اپنی حد کو اور اپنی کمزوری کو۔ اسے سمجھیں، اپنے آپ کو فروتن کرنا یعنی اس بات کو تسلیم کر لینا کہ آپ محدود ہیں، آپ کمزور ہیں اور آپ مکمل طور پر ناتواں ہیں۔ دیکھیے، یہ ہمارے لیے بڑا آسان لگتا ہے ایسا سمجھنا کہ ہم اپنے آپ میں حد سے زیادہ ہیں، یعنی اپنا ذاتی موقف اختیار کر لینا کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، جبکہ حقیقت کا اس بات سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نہ میں مضبوط ہوں نہ آپ مضبوط ہیں، ہم سب خدا پر انحصار کرتے ہیں۔ لہذا فروتنی کی تعریف میں دوسری بات جو میں نے شامل کی ہے وہ یہ ہے جو لنکن تعریف کہلاتی ہے، اگر مجھے یہاں مل جاتی ہے تو، اور خدا پر اپنی انحصاری کو تسلیم کر لینا۔ نمبر 1، خدا کی حاکمیت کو قبول کرنا ہر اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے، اور اس بات کو قبول کرنا کہ ہماری مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم انحصار کرتے ہیں، وہ حاکم ہے، اور ہم نے خود کو اس کی مرضی کے مطابق جوڑنا ہے۔ یہی خود کو فروتن بنانا ہے اور اس بات کو قبول کر لینا کہ وہی سب کچھ ہے جبکہ ہم کچھ نہیں۔ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا بلکہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔
आमीन। यही है अपने आप को फ़रोतन बनाना। यसु ने पतरस ने फरमाया कि अपने आप को फ़रोतन करो, तस्लीम कर ले कि आप उस पर इन्हिसार करते हैं। तस्लीम करके कि वो ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का हाकिम है बल्कि हर चीज़ पर। देखिए, ये बिल्कुल एक मकड़े के खूबसूरत जाले की माने लगता है जिसने खूबसूरत जाला अपने लिए बनाया है, और अगर कोई मक्खी भी उसके जाले के पास पर मारती है तो मकड़े को अपने जाले पर पूरा इख्तियार है। जबकि हकीकत यह है कि मकड़े का जाला दरख्तों के साथ जुड़ा होता है और मकड़ा दर हकीकत दरख्त की लकड़ी के साथ कुछ नहीं कर सकता। यही उसकी कमजोरी है। आप लकड़ी के जाले के पास जाकर उसको देख सकते हैं और छड़ी मार कर हिला सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन मकड़ी के मुताबिक वो अपने जाले के अंदर पूरा एतमाद नजर आता है जिससे कुछ ना कुछ खलक कर रखा है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा हमारे जहन भी मकड़ी के जहन की माने नजर आते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये बड़ी खूबसूरत चीज़ बना ली है, जबकि दर हकीकत बड़ी कमज़ोर होती है, और ये इस हकीकत पर खड़ी है कि खुदा ने ये सब कुछ बनाया जिसमें हम रहते हैं। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। नोटिस करे जो कुछ पतरस ने कहा। वो ना सिर्फ ये कहता है कि खुद को फरोतन करे, बल्कि वो कहता है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो जो हाकिम है। इकरार कर ले कि वही कानून बनाता है, वही हुक्मों की दस्तावेज बनाता है ताकि वो उनको नाफिज कर सके। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि तुमको सर बुलंद करे वक्त पर। आप ऐसा कर सकते हैं। आप कैसे खुद को खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतन कर सकते हैं? वो अगली आयत में कहना जारी रखता, अपनी सारी फिक्रें डालकर उस पर। मैं यकीन रखता हूं कि यहाँ मौजूद हर फर्द ने अपनी सारी फिक्रें, परेशानियां, मुश्किलात कुर्बानगाह पर रख दी हैं और खुदा को दे दी हैं, और फिर उठकर अपनी सारी फिक्रें, परेशानियां अपनी जेबों में डाली और वापस अपने साथ ही ले गए। लेकिन सहीफा इस तरह नहीं फरमाता है कि वो फरमाता है कि अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो। और ये लफ्ज़ फिक्रें, अगर आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है तो ये लफ्ज़ बेचैनी है। अपनी सारी बेचैनियां उस पर डाल दो। लफ्ज़ बेचैनी का गहरा मतलब यह है कि हम खुदावंद अपने खुदा पर यकीनन पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। अमीन, यही गहरा मतलब है। यही वजह है कि हम चीज़ों के नतीजों के बारे में बड़े परेशान और बेकरार हो जाते हैं, इसलिए कि हम पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। हम उसके जुम्बश वाले हाथ को देखते हैं लेकिन उसके दिल की तरफ नहीं देखते हैं। अगर हम एक मिनट के लिए गौर करें तो पता चलेगा कि खुदा ने हमारे लिए वो सब कुछ किया जिसके हकदार नहीं थे। अब यीशु इस बात पर तालीम यूँ देते हैं मत्ती 6 बाब में। अगर आप इस बाब को देखें, वो तालीम देना शुरू करते हैं बेचैनी के मतलब और इसके हल को पेश करते हैं, लेकिन इसका हल बड़ी बुनियादी नज़र आता है। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे मेरे सारे मसले ऐसे ही थे। जी हाँ, यही मामला है। वो मत्ती की अंजील बाब 6 में बताना शुरू करते हैं, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ बिल्कुल मौजूद है, यहीं इसी जगह रुकेंगे। अगर हम इस कमरे में मौजूद सबके गिर्द घूम कर हर शख्स से पूछें कि आप खुदा की खिदमत करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के हर मामला में खुदा की खातिर कुछ ना कुछ खिदमत करते हैं, तो सब कहेंगे जी हाँ, हम खुदा की खिदमत करते हैं। लेकिन मैं आपको खुदा की खिदमत के लिए 700 का इम्तहान देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी ज़िंदगी पर लागू करें, ईमानदार बनकर सोचें, मुझे मत बताएं, आप खुद गौर व फिक्र करें। यहाँ साथ साथ ही टेस्ट है, आप किसकी खिदमत करते हैं? एक खुदा प्लस शख्स हमेशा अपने खुदा के लिए कुर्बानी देता है। कुर्बानी देने वाला शख्स कुर्बानियां देता है अपने सच्चे खुदा के लिए। अब सवाल यह है, मैंने और आपने यीशु मसीह के लिए क्या कुर्बान किया है, या हमने अपने काम करने वालों के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं? अपनी तफरीक के लिए या अपनी अगली छुट्टियों के लिए? आज क्या आप मेरे साथ ही हैं? अपने आपसे सवाल पूछेंगे कि मैं कौन सी कुर्बानियां दी हैं यीशु मसीह की खिदमत के लिए, और मेरी ज़िंदगी के हिसाब से मेरी कुर्बानियां कैसी होनी चाहिए थी। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए बहुत दफ़ा मसीह तजर्बा नाकाम हो जाता है क्योंकि हम दोहरे ज़हन के स्वभाव से उलझे रहते हैं। ऐ खुदा, जब मैं मुसीबत में गिरूँ तो तू मुझे संभालना और मैं बाकी चीज़ों को खुद देख लूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को तरतीब दे लूँगा, लेकिन अगर मैं मुश्किल में फंस गया तब तू मेरे पास ही रहना ताकि मैं तेरी पनाह में रहूँ। जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी इस तर्ज में गुजार सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के वसीला से हमेशा बेचैन रहेंगे, क्योंकि
ایک بار پھر ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے معاملات کو دیکھ لیں گے، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حتیٰ کہ چھوٹا سی مشکل بھی خدا کی حاکمت پر انحصار کرتی ہے۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچی جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ابھی یہاں لفظ دولت کا مطلب روپیہ، پیسہ یا مادیت پرستی ہے۔ یہی مسئلہ ساری خلقت کے ساتھ ہے۔ جہاں یہ خوف طاری ہے، ہم کل کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملیں گے۔ ہم خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، لہذا ہم اپنے آپ کو ایسی سطح پر لے آتے ہیں جہاں ہم بذات خود ہی اپنی ساری فکروں کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو۔ وہ فرماتا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھ کو تمہاری فکر آتا ہے کہ میں اپنے جلال کی دولت سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ ہمیں ایماندار رہنا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم اس کا یقین نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ کیا کر اپنی بے یقینی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، جی ہاں مجھے ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت کے پیش نظر یہ مسئلہ ہے خدا پر ہمارے بھروسے کے معاملے میں۔ میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن میں جلدی سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں ایک کمپیوٹر پروگرامر تھا۔ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید میرا خیال ہے 30 سال پہلے کی۔ اس وقت میں $65 فی گھنٹہ کماتا تھا، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ پیسے تھے، اور میں 50-60 گھنٹے کام کیا کرتا ایک ہفتے میں، اور میں بڑے پیسے کما رہا تھا، اور انہی 5 سالوں سے لگ بھگ میں پادری کی خدمت بھی کر رہا تھا، اور میں ایک دن دعا کر کے مانگ رہا تھا کہ اے خدا، میں تیرے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کام سے ہٹ کر سے تیری خدمت کرنی چاہتا ہوں۔ ایک دن خدا نے میرے دل سے بات کی۔ انہی دنوں میں میرا کانٹریکٹ ٹوٹ چکا تھا، میری نوکری چھوٹ چکی تھی، اور میں نے اگلے کچھ دنوں میں ایک نیا کانٹریکٹ کرنا تھا، جس کے لیے میرے پاس ابھی 4-5 دن پڑے تھے۔ میری نوکری چھوٹ چکی تھی، میں اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اپنا فون بند کر لیا اور اگلی نوکری کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ میں بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی کام کرتی تھی، جبکہ میں اپنی نوکری کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اور خدا نے میرے دل سے بات کی کہ تو نے اب کسی چیز کو بند نہیں کرنا۔ اس نے مجھ سے کہا آج سے تم آدمی کے لیے کام نہیں کرو گے، میں اب تمہارے انٹرویوز نہیں چاہتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کیوریکولم بھیجو، اب سے کام صرف تم میرے لیے کرو گے۔ ہاں، کیا یہ شاندار بات نہیں ہے؟ میں رونے لگا۔ میں اگلی صبح جگہ اپنی بیوی کو دیکھا جو کام پر جانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں رک گیا ہوں۔ میں نے بل ادا کرنے تھے، گھر کی قسط ادا کرنی تھی، میرے بچے پرائیویٹ سکول جاتے تھے، یعنی کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور خدا کہہ رہا تھا کہ تم انٹرویو نہیں دو گے۔ میں رونے لگا، ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ اور میں خدا کے حضور کہنے لگا ہے خدا، میں خوف زدہ ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی 29 سال بیت چکے ہیں، اور کبھی کوئی بل نہیں رہا، جس ایک بھی بل میں۔ لیکن یہ ایک بات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا نے اسرائیل کو بیابان میں 40 سال تک رکھا۔ ان کے جوتے کبھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے کپڑے کبھی نہیں پھٹے، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، جبکہ خدا نے آسمان سے ان کے لیے خوراک مہیا کی۔ جی ہاں، کبھی کبھار ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ نہ جانے ہماری زندگی میں آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں کہ کیا ہو جائے گا، وہ خدا ہے، اور میں اس کا فرزند ہوں، میں اس کا ہوں، میں اس کی آنکھ کی پتلی ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کبھی اس سے بھی برے واقعات ہو جاتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں، خدا مجھے ایک نیا بدن عطا کرے گا، وہ پاک ابدیت کو میرے اندر جاگزین کرے گا۔ پھر میں کبھی بھی کسی الیکشن کی مہم کو نہ دیکھوں گا اور پھر نہ ہی میں کسی بھی چیز کے معاملے کے ساتھ نپٹوں گا، نہ ہی کوئی ووٹ دوں گا، کیونکہ یسوع ہی بادشاہ کا بادشاہ اب سے لے کر اب تک، آمین۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ دولت اور خدا کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ دوہرا ذہن مبتلا کر دیتا ہے، یعنی ایسی بے چینی میں جو ہمیں خدا پر پورا بھروسہ کرنے نہیں دیتی۔ بعض اوقات ہمارا ایمان پاگلوں والا ہوتا ہے، میرا مطلب ہرگز نہیں کہ بیوقوفانہ ہوتا ہے، میرا مطلب ہے کہ حقیقی ایمان، یعنی جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ایسے معاملات سے باہر جن کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے،
میں بیمار رکھتا تھا، بے شک میں کوکین کا عادی تھا، 7 سال تک موت میرے دروازے پر رہی جب میں نشے کا عادی تھا، لیکن خدا کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف دیکھیں، ہاللیلویہ۔ اس لیے جب آپ اپنا ایمان خدا پر رکھتے ہیں تو پھر آپ ایسے آدمی بن جاتے ہیں جو اپنے ایمان کی وضاحت کر سکتا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ آیت 25 کے ساتھ یسوع مسیح فرماتے ہیں، وہ 4 چیزوں کے خیال کو بیان کرتے ہیں ہماری بے چینی کے بارے میں۔ آیت 25 میں وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ لفظ فکر کا یونانی زبان میں ترجمہ ہے کسی چیز کے متعلق بے چین ہو جانا، اپنی زندگی کے بارے میں بے چین مت ہو جانا، یہی وہ کہہ رہا ہے۔ دا ینگ لٹل ترجمہ یوں بیان کرتا ہے اپنی جان کے لیے مضطرب مت ہو جانا، کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی بابت کے کیا پہنیں گے۔ ابھی وہ سب لوگ جو آزاد رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساری دنیا کے لوگ انہی فکروں میں رہتے ہیں، کیا وہ کھائیں گے، کیا وہ پئیں گے، اور کیا وہ پہنیں گے۔ دوسرے لفظوں میں انسان اپنے پیٹ اور کمر کی فکر میں لگا رہتا ہے، یعنی میں اپنے پیٹ پہ کیا ڈالوں گا اور اپنی کمر پر کیا پہنوں گا۔ یسوع مسیح بالکل یہی فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، جب خدا نے آپ کو بتایا، میں جاتا ہوں کہ آپ خدا کے دل کو دیکھیں، جب خدا نے آدم کو بنایا تھا گناہ میں گرنے سے پہلے، جب آدم نے کھڑے ہو کر اپنی چار جانب دیکھا تو ہر طرف خوراک ہی خوراک تھی۔ جان لیں، ہر ایک چیز درختوں پر پیدا ہو رہی تھی، خوراک درختوں پر پیدا ہو رہی تھی، اور یہ زمین سے اگ رہی تھی، اور ایسا ہی آج ہو رہا ہے۔ ہم نے اجازت دے رکھی ہے، ہماری ساری خوراک کو مہیا کرنے والی ذات خدا ہے، اور جب کہ ہم ایمیزون کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان لا کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ وہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس صحن ہے، اپنے صحن کو کھودیں اور کیاریاں بنا کر پھلدار سبزیاں اگائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جانیں اور جا کر تھوڑا مصروف بن جائیں اور وہاں پھلدار پودے لگائیں، کیونکہ یہ آپ کو سمجھنے میں مدد کرے گا خدا ہی ہمارا ذریعہ ہے، خدا نے آپ کے لیے اس کو اگایا ہے۔ آمین آمین۔ یسوع نے فرمایا، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ دوسرے لفظوں میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے بدن میں رہتے ہیں جو بڑا پیچیدہ ہے اور جو بڑی خوبصورتی اور دلیری کے ساتھ بنایا جا چکا ہے، جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ حتیٰ کہ اس کو سمجھ کر بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کی آنکھیں کس طرح دیکھتی ہیں اور آپ کا ذہن کیسے تعمیر کرتا ہے۔ آپ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے سینے میں ہوا کیسے اندر جاتی ہے اور کیسے باہر رہتی ہے ہر سیکنڈ میں۔ آپ جانتے ہیں خدا نے یہ بدن آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ جبکہ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بدن پر کیا پہنیں گے۔ یہ جان لے کہ جس نے آپ کا بدن تیار کیا وہی آپ کے لباس بھی عطا کرے گا تاکہ آپ اسے پہن سکیں۔ لیکن ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے بادشاہ پر نظر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے اس کے دل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا جان خوراک سے بڑھ کر نہیں؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ اس بات کو جانیے گا، جب اس نے یہ بدن بنایا تھا، پیدائش کی کتاب میں دیکھیے، جب اس نے یہ بدن تیار کیا تھا، اس نے دراصل اپنا دم آپ کے اندر اسی لمحے پھونک دیا تھا، اپنا ذاتی دم جو ہمیں حرکت دیتا ہے۔ اس نے اس بت کے اندر اپنی سانسیں ڈالی اور ہمیں زندگی عطا کی۔ لہذا چنانچہ ہمارے بدن ہمارے جسمانی جسم سے بڑھ کر قدر رکھتے ہیں، اور میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے دل کو دیکھنا چاہیے تاکہ اس پر اعتماد کر سکیں، کیونکہ اس نے ہمارے بدنوں کو دلکشی، خوبصورتی اور کشش کے ساتھ بنایا جو ہمارا جسم کہلاتا ہے، اور اس نے اپنے دم کو میرے نتنوں میں پھونکا ہے تاکہ میں سوچ بچار کر سکوں کہ میں کس طرح خلق ہوا ہوں۔ اگر اس نے یہ سب کیا ہے تو کیا وہ اس بدن کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ یا وہ اسی بدن کو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے بغیر ہی کاسی چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ دنیا والے ان معاملوں میں پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ میرا آپ کا تو ہے، وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارے نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں مخلصی دینے والا ہے، اور ہم کو اس پر اعتبار کر رکھنا چاہے۔ تو تب بے چینی اپنی موت آپ مر جائے گی۔ میری 3 سالہ پوتی ہے، جب بھی اس کو دیکھتا ہوں وہ ہمیشہ خوش نظر آتی ہے، وہ کبھی نہ خوش نظر نہیں آتی۔ صرف ایک صورت ہے جب وہ خوش نہیں لگتی، وہ یہ ہے جب اس کے پاس دوسرے کھانے کا بسکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ہر وقت خوش رہتی ہے۔ اسی طرح خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہر وقت خوش رہیں،
کوئی فکر مندی نہیں، کسی قسم کی بے چینی نہیں، نہ ہی اس چیز کے بارے میں پریشانی لگے، نہ ہی اس چیز کے بارے میں پریشان ہے، بلکہ ہر وقت خوش رہے۔ جی ہاں، ہم سب اسی طرح خلق ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کی فکروں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے جا کر وہ کرنا ہے۔ جی ہاں، کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ اپنے اوپر مت ڈالیں۔ میں اس چرچ کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہوں، کیونکہ میں اس چرچ کے لیے پاگل رہتا ہوں۔ چیزیں چرچ کے لیے چرچ میں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں، جو واقع ہوتی ہیں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ باتیں چرچ پر اثر ڈالیں گی اگر ایسا کچھ ہو جاتا۔ لیکن میں نے سیکھا ہے کہ بس میرا ذہن قائم رہنا چاہیے، یہ میرا چرچ نہیں ہے، یہ خدا کا چرچ ہے۔ اگر وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا ہے، چنانچہ میں اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے خدا، یہ آپ کا معاملہ ہے، میں تو آپ کا صرف حلیم خدمت گزار ہوں میں تو آپ کا صرف خادم ہوں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو فروتن بنا لیتے ہیں تب قبول کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی حقیقی طاقت نہیں، بلکہ ہم سب کو اس پر انحصار کرنا چاہیے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ یہی بات بے چینی کو ختم کرتی ہے۔ اب جو ہی آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگلے دن آپ بالکل کامل بن جائیں گے، آپ لگاتار اپنی فکروں کو اس پر ڈالنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت 26، یہاں ایک اور غور طلب بات ہے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ فرماتا ہے کہ ہوا کے طائروں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی زندگی میں کوئی فکر نہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ ہمارے جیسے حالات میں سے نہیں گزرتے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں موسم سرما میں بوؤں گا، موسم گرما میں کاٹوں گا، اور کٹائی کے وقت پر کاٹوں گا اور اپنی کوٹھیوں میں جمع کر لوں گا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ فقط خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ صرف خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اور آپ کبھی بھی اپنی سڑکوں کے کناروں کے ساتھ مرے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے کوئی کار سے ٹکرا کر مر جائے لیکن وہ کبھی فکر مندی کے ساتھ نہیں مرتے ہیں، کیونکہ خدا ان کو مہیا کرتا ہے۔ اور یہی بات یسوع فرما رہے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ کیا آپ اپنی قدر کو تخلیق میں نہیں دیکھتے ہیں؟ پرندوں کے پھپھڑوں میں خدا کی سانسیں نہیں ہیں، ایک بھی پرندہ اس کی مافوق الفطرت کا حصہ دار نہیں ہے، نہ ہی کسی پرندے کے پاس روح القدس کا اطمینان ہے۔ ان کی زندگی میں ان میں سے کچھ بھی کسی پرندے کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم خدا کی تخلیق میں اپنی قدر عظیم الشان رکھتے ہیں۔ ہم اس کی صورت پر بنے، پرندے خدا کی صورت پر خلق نہیں ہوئے، اور خدا جب کم قدر والے پرندوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں جانتے کہ وہ ہمارا بھی خیال رکھتا ہے؟ لیکن ہم صرف ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہماری یہ قوم ویسی نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ آپ کو خود کو جاننا چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ اور جب دنیا والے آپ کو آپ کی مسیحی ناموں سے قومی مسیح کہہ کر پکارتے ہیں یا ہولوفوبک کہتے ہیں یا کسی بھی دوسرے نام سے، تب آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آپ کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور آپ کے وعدوں کو جو اس کے لیے، اس لیے آپ کو اس پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ آیت 27، غور و خوض نمبر 3، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ دراصل یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سب کی پوری زندگی فکر مندی میں گزر جاتی ہے، فکریں آپ کی سوچ والی زندگی سے بدلتی ہیں، اور وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایک سوچ بھی آپ کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اصلی زبان کے متن میں یہاں صرف یہ نہ کہ آپ کے قد کی بات کرتی ہے، بلکہ آپ کی عمر کی بھی بات کرتی ہے۔ آپ جب کہ 5 سال کم عمر جوان لگ سکتا ہے، لیکن اپنی سوچ میں آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہذا پھر کیوں ایسی فکروں میں پڑیں جو ہماری سوچ کی وجہ سے بے چینی کو پیدا کرتی ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں بذات خود قابل رحم بن جائیں، یقینی اعتماد کی کمی کے سبب سے خدا کے دل پر۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اس لیے کیوں اپنی پوشاک کے لیے فکر کرتے ہیں؟ ایک بار پھر یہاں امریکن اسٹینڈرڈ ورژن میں یہ لکھا ہے، تم کیوں اپنے لباس کی بابت بے چین رہتے ہو؟ اب بطور انسان ہم کچھ بے وقوفانہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ایسا کرنا بند کر دیا، سیکھا ہے، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ ہم نے اس خیال کو اپنے مطابق اسٹائل بنا لیا ہے۔ اسٹائل، آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیے، ہر ایک لباس تازہ خوشبودار نظر آتا ہے، اور اس طرح اگلے 2-3 مہینوں میں وہ اپنا اسٹائل بدل لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر آپ نئی خریداری کرنے چلے جاتے ہیں۔
میں اس طرح نہیں کرتا ہوں، میں بالکل بھی اس طرح کے کام نہیں کرتا ہوں۔ جب میں جوان تھا، شاید 19 یا 20 سال کا تھا، میں رینگلر جینز پہنتا تھا جو میں والمارٹ سے لیتا تھا، جو کئی سال پہلے کچھ سستی بھی تھی، شاید $15 یا $19 کی ہوگی، لیکن وہ رینگلر جینز تھی، وہ کوئی اسٹائلش نہیں تھی۔ چنانچہ جب میں ان کو خریدتا تھا، میں 4 سے 5 ایک ہی دفعہ لے لیتا تھا، کیونکہ میں اسٹائل کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور جب کبھی کوئی مجھے دیکھتا تو کہتا جارڈن چیز آ چکی ہے، ابھی تو نیو ویس کا زمانہ ہے، میرے لیے رینگلر ہی صحیح ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ پیسے میری جیب میں ہوتے تھے، کیوں میں کھیل نہیں کھیلتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نیا اسٹائل آ چکا ہے، نئی کاریں آ چکی ہیں، نئی الیکٹرک گاڑیاں آ چکی ہیں $35,000 میں، لیکن دیکھو کیسی دلکش ہے۔ میں جب بھی گاڑی خریدتا ہوں، میں استعمال شدہ گاڑیوں کی منڈی میں جاتا ہوں، ایک سرٹیفائیڈ گاڑی خریدتا ہوں اور میں نقد پیسے ادا کرتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی کار کے پیسے نہیں دینے ہوتے۔ اور اسی طرح دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میری کار کی قسط رہتی ہے، میرے پاس ایسی بے چینی نہیں ہے کیونکہ میں کھیل نہیں کھیلتا۔ خدا کی تمجید ہو، خدا کی آج بڑی اچھی منادی ہو رہی ہے، بڑی اچھی منادی ہو رہی ہے۔ آیت 28، جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ پوشاک کی بات کرنے کے بعد اگلی بات نمبر 4 کہتا ہے، جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کام کی خاطر غلام نہیں بناتے، نہ ہی بے چین رہتے ہیں تاکہ پیسے کما کر کپڑوں کی خریداری کر سکیں، اپنے لیے کپڑے بنا سکیں۔ نہیں، وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنا جاری رکھتا ہے، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود دنیا کا سب سے امیر آدمی جو کبھی زندہ تھا، سب سے دانشمند بندہ جو کبھی زندہ تھا، اور اسرائیل کا بہت بڑا بادشاہ، اپنے سب سے مہنگے ملک میں رہنے والا، کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے، یعنی جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے، ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقاد ہو۔ وہ سادگی سے فرماتا ہے، اگر آپ سوسن کا پھول لے لیں، چمکدار کھلا ہوا، اور اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یہ یقیناً مافوق الفطرت نظر آئے گا۔ ایسی چیزیں کیسے بنائی جاتی ہیں، مجھے پتا کہ کیسے بنتی ہے۔ وہ صرف جنگلی پھول ہے، جنگلی، ان کے اوپر سفید سفید بال ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک مارے تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو لے کر ذرا وضاحت سے دیکھیں، یہ بڑا دلکش نظر آتا ہے، اور خدا نے اس کو ایسا خوبصورت جسم، میرا خیال ہے شاید وہ 3 دنوں میں ہی ختم ہو جاتا ہوگا، تو کتنا زیادہ وہ ہمارا اور آپ کا خیال رکھتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ کی گردش کو۔ کچھ لوگ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے دل کو، اور پھر فکروں کی کثرت ستانا شروع کر دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ آیت 31 میں فرماتا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو۔ ایک بار پھر دی امریکن اسٹینڈرڈ ورژن یوں ترجمہ کرتا ہے، اس لیے بے چین مت ہو۔ یونانی زبان میں اصلی لفظ فکر کی جگہ بے چینی استعمال ہوا ہے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ دوسرے لفظ میں وہ فرماتا ہے، ایسی چیزیں آپ کی زندگی کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو خدا آپ کا خیال رکھتا ہے۔ سنیے، جب آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اس نے اصلی پر اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیجا، جبکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کیوں اس پر بے اعتماد ہیں اور کیوں اس طرح سوچتے رہتے ہیں؟ اب جو سب کچھ اچانک ممکن ہے، اس نے مجھ کو اس میں سے نکالا جس کے لیے وہ مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا۔ نہیں میرے دوستو، وہ خدا ہے، اس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے، وہ آپ کی خوشیوں کے لیے زیادہ فکر مند ہے جتنے کہ آپ۔ اور یہاں آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، میں تم کو سنبھال لوں گا۔ اور ہم یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقتاً ہم کتنے احسان فراموش ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں، اور حتیٰ کہ الگ ہم جلدی پہنچ بھی جاتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کے ہم سفر کی تلاش میں ہوں، مجھے میری زندگی کا ہم سفر چاہیے۔
मैं ऐसी उम्र में हूँ, मुझे अब हम सफ़र की ज़रूरत है। खुदा फरमाता है धीरे चलो, मुझे पता है, लेकिन हम फ़ौरन जल्दी-जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर शैतान को पकड़ लेते हैं। कितने लोग जानते हैं कि इब्लीस बड़े दिलकश पैकेजेस में मिल जाता है। क्योंकि पैकेजेस ही सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो जानेंगे कि पैकेजेस के अंदर कोई ना कोई शख्स होता है। पैकेजेस वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन शख्सियत वैसी की वैसी रहती है। आयत 32, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में वो फरमाता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इनके पीछे भागते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। अब लफ्ज़ गैर कौमें इस लिहाज से इस्तेमाल हुआ है, ऐसे लोग जो खुदा के साथ किसी किस्म का तल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो बगैर तल्लुक़ के रहते हैं। और यीशु मसीह फरमाते हैं ये वो तरीक़ाकार है जिसके तहत दुनिया चलती है। वो खुदा पर तवक्कुल नहीं करते, वो खुदा की तरफ नहीं देखते और ना ही खुदा पर अपनी फ़िक्रें डालते हैं, क्योंकि उनके पास झूठे खुदा है। लेकिन आपके और मेरे पास ज़िंदा बादशाह है जो हमारे लिए काम करता है। अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा। हालांकि उसने ऐसा अपनी बाइबल में नहीं लिखा, उसने अपनी बाइबल की किताबों में यूँ नहीं लिखा कि अपनी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को अपने जलाल की दौलत से पूरी करूँगा, क्योंकि वो छोड़ चुका है। उसने बाइबल में लिखा था, क्योंकि वो पहले से जानता है। खुदा की तमजीद हो मेरे भाइयों, आज लगता है मैं खुद की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बात जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। इस बात को सुनिए, वो इल्मियत वाला है, ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। हत्ता कि वो आपकी ज़रूरत को आपसे पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो हत्ता कि जानता था कि हम सबको निजात दहिंदा की ज़रूरत है, हालांकि हम पहले ही भटक चुके थे। हमारी पैदाइश से पहले उसने निजात दहिंदा को भेज दिया था। उसके हाथ की तरफ मत देखिए, उसके दिल की तरफ देखिए। और यहाँ आखिरी लाइन काफ़ी मज़ेदार है। यूँ लिखा है, वो फरमाता है और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि बजाय अपने जिस्म के लिए चीज़ें मांगे, बल्कि तो पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। अब जानिए कि मैं और मेरी बीवी, हम दोनों कैंसस के मकामी इलाके के शहरी हैं, हम कोई ख़ास लोग नहीं हैं। और हमने बाज़ दफ़ा देखा है जो कुछ खुदा हमारी ज़िंदगियों में कर चुका है, ये ज़बरदस्त है। और ये बातें किसी के लिए किसी के नज़दीक कोई ख़ास नहीं हो सकती। मेरा पसंदीदा रंग नीला है, खुदा ने मुझे नीली गाड़ी अता की है, आमीन, जिसकी कीमत अदाशुदा है, ये नीले रंग का है। लेकिन इस बात को समझें, अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, जिसकी काले रंग की सीटें हैं, जिसके किनारे पर नीले रंग की पट्टियाँ हैं, उसने मुझे वो दिया है। अब अगर आप खुदा की बादशाह की तलाश करते हैं, तो उसको जानने की जुस्तजू करते हैं, ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो आपके दिल में होती हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं लेकिन कबूल नहीं करते हैं, लेकिन आसमानी बाप जानता है कि हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन हम दो खुदाओं की खिदमत नहीं कर सकते, लिहाजा मैं इस बात के साथ ख़त्म करने लगा हूँ, इंसान को अपने सच्चे खुदा के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। आपकी कुर्बानी कहाँ है? आप अपनी कुर्बानियाँ कहाँ गुजरानते हैं ताकि आप यीशु मसीह के लिए अपनी चीज़ें पेश कर सकें, या अपनी ज़ात के लिए चीज़ें लेते रहते हैं? आप खुदा और आदमी दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। क्या आप सब लोग इस कमरे में मौजूद अपने सर को झुकाएंगे? आए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एतमाद है। अगर हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी मांगते हैं, आप हमारी सुनते हैं। ऐ खुदा, आप सुनते हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमने ख्वाहिश की। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्र करते हैं कि आप हमारी फ़िक्र करते हैं, आपने अपना दिल हमें दिखाया, हमारी मदद करता है कि हम अपनी ज़ात पर ही मुर्तकिज़ ना रहें, हमारी मदद करता है कि हम अपनी बेतकादी पर कायम ना रहें, एतमाद की कमी आपकी ज़ात पर। ऐ बाप, आज हम तेरे पास आते हैं और हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर। ऐ खुदा, हमारी सारी ज़रूरतों को अपनी दौलत से पूरा कर दे और हमारी मदद कर ताकि हम खुदा और दौलत की खिदमत की आजमाइश से बच सकें, ताकि सिर्फ तेरी तलाश करें।
اے خداوند تیری مدد کے لیے تیرا شکر، اور ہماری ساری ضرورتوں کو جاننے کے لیے بھی، ہماری راہوں کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی تیرا شکر ہو۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو اے خدا کے پاس آ جائیں اور خدا سے مانگیں کہ اے خداوند میری رہنمائی کر۔